السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرے چینل ہم دو ہمارے دو میں آپ سب کا ویلکم۔ تو یہاں پر تھا جی صبح کا ٹائم اور تقریباً 9-10 کا ٹائم تھا اور میں نے چائے بنائی اور بچوں نے چائے بسکٹ لیے اور ساتھ میں جو ہے نا میں تو لیز کھا رہی تھی، تو بچوں نے کہا ہم نے بھی لیز لینی ہے۔ سو یہاں پر باہر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، سردی تھی، اس لیے بچوں کو نا میں اندر کور کر کے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا نہیں بچوں باہر نہیں جانا، جو چاہیے آپ کو اندر مل جائے گا، لیکن ابھی فی الحال جب تک سورج نہیں نکلتا آپ اندر بیٹھیں۔ تو میں آج آپ سب سے جو ہے نا وہ اپنی لائف کی، اپنی زندگی کی بہت اہم چیز جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بہت اہم واقعہ سمجھ لیں، معجزہ سمجھ لیں۔ تو میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں، خاص طور پہ میں نے یوٹیوب پہ کافی کویسچنز دیکھے ہیں، ہر جگہ پہ کافی میری بہنیں پریشان ہیں، بھائی پریشان ہیں اولاد کے لیے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اور اولاد واقعی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، اور ہماری زندگی کے لیے ایک بہت مطلب کہ اچھا ذریعہ ہے کہ زندگی گزارنے کا ایک مقصد بن جاتا ہے۔ اللہ پاک جن کی بھی اولاد نہیں ہے ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اپنی زندگی کا واقعہ، کسی اور کا نہیں ہے، کسی اور سے سنی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو میری شادی کو 2-3 سال ہو گئے، تو میری جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اولاد سے میں بھی محروم تھی، اولاد ہوتی تھی مطلب 2-3 مس کیریجز ہو گئے۔ تو اس کے بعد تو کچھ زیادہ ہی پھر انسان ڈسہارڈ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اولاد ہوتی بھی ہے یا نہیں، اور اللہ پاک صحیح سلامت لمبی زندگی والی اولاد دے دے۔ میں بہت پریشان ہوتی تھی، تو میں ہر وقت روتی رہتی تھی، پریشان رہتی تھی، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی دم والے کے پاس، کبھی کہاں، مطلب کہ دنیاوی چیزیں اتنی ہیوی تھی کہ 2-3 سال ایسے سمجھ لیں کہ میں نے ویسٹ ہی کیے ہیں۔ ویسے علاج سنت ہے، علاج کا یہ نہیں کہہ رہی کہ علاج نہ کروائیں، علاج کروائیں، بالکل کروائیں، سنت ہے، لیکن جو ہمارا مین پرپز ہے، جہاں جو ہمارا اصل حکیم ہے، اصل ہمارا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ہم جانے سے پہلے پوری دنیا گھوم لیتے ہیں اور بعد میں ہمیں خیال آتا ہے کہ جس نے ہمیں چیز دینی ہے اس کے پاس تو ہم گئے ہی نہیں، اس سے تو ہم نے بات ہی نہیں کی۔ تو اسی طرح نا ایک دن لیٹے لیٹے مجھے دماغ میں خیال آیا کہ میں نے کہا دیکھیں میں دعا بھی ضرور مانگتی تھی، یہ نہیں تھی، یہ نہیں، لیکن وہ تڑپ وہ سب کچھ نہیں تھا کہ بھی بس یہی ہوتا تھا کہ ڈاکٹر کو دکھانا ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کرنا، پتہ نہیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں ہوگی، ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ڈاکٹروں کے ہی ہاتھ میں ہے، یا ڈاکٹر ہی دیتے ہیں یا کوئی پیر فقیر ہی، مطلب دعا کروائیں، علاج کروائیں، بالکل اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے، پیروں کو بھی وسیلہ بناتا ہے اور ڈاکٹرز کو بھی وسیلہ بنا کر بھیجتا ہے۔ تو لیکن اصل جو ہمارا ہے اللہ پاک کا رشتہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہماری بانڈنگ مضبوط ہونی چاہیے۔ تو میں اتنا روتی تھی، اتنا پریشان ہوتی تھی نا، تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے، میں نے استغفار کی اتنی کثرت شروع کر دی، اتنی کثرت شروع کر دی نا کہ بس مجھے دن رات بس یہی ہوتا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ ہماری اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کچھ باتوں کے لیے ہمیں یہ بتاتے بھی ہیں کہ شاید ہماری کوئی گناہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کہ ہماری کسی ایسی بات سے ناراض ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہمیں آزمائش ہے ہمارے لیے کہ یہ صبر کرتا ہے یا مجھ سے مانگتا ہے یا نا امید ہو جاتا ہے۔ نا امیدی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلام میں کہتے ہیں کفر ہے، تو نا امیدی کیوں کریں ہم جب ہمارا اللہ پاک دینے والا اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، تو ہم کیوں اپنی امیدیں چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں نے جب میرے دل میں یہی خیال آیا نا کہ میں نے اللہ پاک سے بس لینا ہے، میں نے یا اللہ پاک میں نے آپ سے اولاد لینی ہے، یا اللہ مجھے لمبی زندگی والی اولاد آپ نے دینی ہے، بس میرے دل میں یہی دعا ہوتی تھی، اور دل و دماغ میں زبان پر میرا استغفر اللہ کا ذکر اتنا ہوتا تھا۔ پھر میں نے ساتھ ساتھ سورہ رحمان پڑھنا سٹارٹ کر دی، سورہ یاسین پڑھنا، تو ان کے بھی فائدے میں آپ کو بتاؤں گی کہ واقعی میری زندگی میں کیا کیا چینجنگ آئی ہیں۔ میری اپنی زندگی کا واقعہ ہے یہ الحمدللہ کہ اللہ پاک نے پھر مجھے استغفار کی اتنی کثرت کی کہ میں دن رات پڑھتی رہتی تھی، اور اب مجھے ایک ہی خیال ہوتا تھا اللہ کی طرف، یا اللہ پاک تو راضی ہو جائے، یا اللہ پاک آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، یا اللہ پاک آپ مجھے اولاد کی نعمت دے دے۔ تو بس پھر میں یقین کریں کہ عبداللہ ماشاءاللہ میرا بیٹا 4 سال کا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی خوشخبری دی، اور دل ڈرا ہوا ہوتا تھا، لیکن میں اپنے دل کو یہ سمجھاتی تھی کہ نا امیدی نہیں کرنی، میں نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ پاک دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک لمبی زندگی والی اولاد دیں گے۔ تو الحمدللہ پھر اللہ پاک نے مجھے بیٹا دیا، پھر بیٹے کے بعد پھر میں نے سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ یاسین،
پھر میں نے عبداللہ کے پیدا ہونے کے 2 سال بعد، یہ 2 ڈھائی سال کا 3 سال کا ہو چکا تھا، ہاں ان کو 3 سال کا ابھی حق اور فرق ہے، تو پھر میں نے یہ کثرت رکھی ہے، استغفار کی کثرت میں نے نہیں چھوڑی، تو الحمدللہ آج میں صاحب اولاد ہوں، شکر الحمدللہ۔ آپ ماشاء اللہ ضرور کہہ دیجیے گا۔ اللہ پاک ان سب بہن بھائیوں کے لیے میں دعا کرتی ہوں اور ان سے التماس کرتی ہوں کہ پلیز اپنی زندگی میں جو ہے نا استغفار کی کثرت بڑھا دیں۔ بالکل آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے، ہر کوئی اپنے اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتا ہے، لیکن جس طلب سے آپ خود مانگیں گے نا، کسی اور کو دعا کے لیے ہم کہتے ہیں، اگلا بندہ بھی دعا کر دیتا ہے، ہر کوئی ہمارے لیے دعا کرتا ہے، لیکن آپ کی جو تڑپ ہے، آپ کی جو کمی ہے نا، وہ آپ خود ہی اپنے لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ جب آپ کی زبان پر کثرت سے استغفار ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے التجا کریں گے، اپنی معافیاں مانگیں گے اور اپنی اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ جن کی اولاد نہیں ہے نا، وہ اگر اب سے کثرت شروع کر دیتے ہیں نا، تو میں کہتی ہوں کہ نیکسٹ سال جو ہے نا، آپ مجھے کامنٹ کر کے ضرور کہیں گے کہ آپ بھی الحمدللہ میرے گھر میں بیٹا یا بیٹی ہو گئی ہے۔ تو میں دعا کرتی ہوں سب کے لیے، اللہ پاک کی نعمت ہر مسلمان بہن بھائی کو ضرور دے۔ اور میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل پر جو نیو دیکھ رہے ہیں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اللہ حافظ۔